बुत खाने के अंदर जाते हैं, जब बुतों का हाथ देखते हैं, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी की नाक कटी पड़ी है, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का पैर कटा पड़ा है और कुल्हाड़ा बड़े बड़े वाले बुत के हाथ में है, तो लोगों ने कहा कि ये किसने किया है हमारे माबूदों का हाल, किसने हमारे ये माबूदाने बातिला का हाल किया है। हजरात गिरामी, लोगों ने आपस में बैठ करके मशवरा किया, तब कहा कि हमने सुना है कालू समेना फतन, हमने सुना है एक जवान है। सूरह अंबिया के अंदर पूरा वाकया आया है। लोगों ने कहा हमने एक जवान को सुना है कि वो इनके बारे में बोल रहा था, यानी बुतों की बुराई कर रहा था। युकालु लहू इब्राहिम, उसे इब्राहिम कहा जाता है। लोगों ने कहा उसको लोगों के सामने लेकर के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सामने लाया जाता है। लोगों ने पूछा इब्राहिम, क्या तूने ये हमारे माबूदों का हाल किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का कुरान कहता है काला बल कबीरुहुम, कहा उनके बड़े वाले ने किया है। कभी कभी बड़ों को छोटों पे गुस्सा आ ही जाता है, इसलिए बड़े वाले से पूछ लो, अगर ये बोले इससे पूछो कि इनका हाल किसने किया है, अगर ये तुमसे बात कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो लोगों ने कहा ए इब्राहिम, तू कैसी बात कर रहा है? ये हमसे कैसे बात कर सकता है? ये हमारी कैसे सुन सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। आपने फरमाया फिर तुम उसकी क्यों पूजा करते हो कि जो ना सुन सकता है, जो ना अपने ऊपर से मक्खी उड़ा सकता है, जो ना अपने ऊपर हमले को रोक सकता है, उस रब की बारगाह में क्यों नहीं झुक जाते? जो मेरा रब सुनता भी है, जो मेरा रब देखता भी है, मेरा रब फायदा भी पहुंचाता है, और अगर उसके मानने वाले पर कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो रब उसकी तकलीफ को दूर भी करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो लोगों ने मामला नमरूद के दरबार में पहुंचा दिया, और जब नमरूद के दरबार में मामला पहुंचा तो मशवरे होने लगे क्या किया जाए इब्राहिम के साथ में। किसी ने कहा कि इब्राहिम को जिला वतन कर दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को सूली पे चढ़ा दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को शहर बदर कर दिया जाए, किसी ने कहा कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। जब आग का मशवरा दिया गया तो सब लोगों का उसी पे इत्तेफाक हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात की जा रही है। 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी एक चार दीवारी बनाई जाती है, उसके अंदर लकड़ियां भरनी शुरू कर दी जाती हैं, उसके अंदर लकड़ियां भरी जा रही हैं। नमरूद ने पूरे शहर में ऐलान करा दिया कि इब्राहिम को जलाने के लिए जो लकड़ियां नहीं भरेगा उसको भी इब्राहिम के साथ में आग में डाल दिया जाएगा, उसको भी इब्राहिम के साथ में आग में जला दिया जाएगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने के लिए आग में लकड़ियां भरी जा रही हैं, लकड़ियां भरी जा रही हैं जलाने के लिए। चार दीवारी के अंदर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद कर दिया जाता है। तारीख बताती है कि जो औरत बीमार होती थी वो मन्नत माना करती थी, अगर मैं ठीक हो गई तो इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां भरूंगी। हजरात गिरामी, जब लकड़ियां भर दी जाती हैं उसमें 1 महीने तक लकड़ियां भरी जाती रही, और जब लकड़ियां भर गई उसके अंदर आग लगा दी जाती है। अब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। इतनी तेज आग थी कि मुल्क शाम से आग की लपट दिखाई दिया करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जा रहा है। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार, एक बंदा है इब्राहिम तेरा जिसने दुनिया में तेरी वहदानियत का इकरार किया है, जिसने दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया है, जिसने दुनिया में तेरी वहदानियत के लिए लोगों को बुलाया है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाया है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहदानियत का पैगाम लोगों के सामने पेश किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया जाता है, अब आग जला दी जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन डाले तो डाले कौन? आग के अंदर जो भी डाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो भी जल बुन करके राख हो जाए, क्योंकि आग के करीब इतनी तेज लपट थी कि आग के करीब जाने वाला भी झुलस जाएगा। इतनी तेज आसमान से उसकी आग के शोले बातें कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद के
دربار میں لایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں آتے ہیں, نمرود نے کہا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. نمرود نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. نمرود نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے, ایک کی گردن مار دی اور ایک کو آزاد کر دیا. کہا دیکھو ابراہیم مارنا اور جلانا میرے ہاتھ میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بے وقوفی پہ ہنسی آ گئی, کیونکہ مارنا اور جلانے سے مطلب یہ ہے تخلیق یعنی پیدا کرنا, اور مارنے سے مراد یہ ہے کہ جسم کا تعلق روح سے الگ کر دینا. حضرات گرامی نہ کہ گردن کاٹ دینا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سن نمرود, میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اور پورب میں ڈبو دے. حضرات جب اتنا کہا, اللہ کا قرآن کہتا ہے 3 پارے میں پورا واقعہ آیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فبوہت الذی کفر, تو نمرود ہکا بکا رہ گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, اے جبرائیل اگر نمرود یہ مطالبہ کرے کہ سورج کو ابراہیم تم پچھم سے نکلوا کے دکھاؤ تو جبرائیل سورج کو پچھم سے نکال دینا. حضرات گرامی نمرود ہکا بکا رہ گیا, اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا. نمرود بگلے جھانکنے لگا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے میرے لیے کہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے, اور نمرود کے لیے کہا ہے کہ تو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے. اے ابراہیم مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بار سورج کو میں پچھم سے نہ نکال دوں, اس لیے قرب قیامت سورج پچھم سے نکلے گا. حضرات گرامی اب یہاں پہنچ کر کے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں, تمام نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے, تمام انبیاء میں سب سے بڑی شان مدینے والے مصطفیٰ کی ہے. آؤ ذرا دیکھو, جب مولا علی شیر خدا کی نماز عصر مقام صحبہ میں قضا ہو گئی تھی تب مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا علی نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ عرض کیا آقا میں علی ہوں, اگر میں قضا پڑھوں گا تو میرے چاہنے والے مجھے دلیل بنائیں گے کہ علی شیر خدا کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی, اس لیے آقا میں ادا پڑھوں گا. نبی نے ارشاد فرمایا علی تم نیت باندھو. علی شیر خدا عرض کرتے ہیں آقا سورج ڈوب چکا ہے. آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے. مولا تو دلوں کے راز جانتا ہے, مولا تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے. مولا علی کی نماز ادا کر, علی کو نماز ادا کرنے کے لیے سورج کو واپس کر دے. محبوب پہ وہی آتی ہے, رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب مجھ سے کیا کہتے ہو, میں نے تم کو مالک و مختار بنایا ہے. سورج پر تیری حکومت ہے, چاند پر تیری حکومت ہے, دریا پر تیری حکومت ہے, ستاروں پر تیری حکومت ہے, کائنات کے ذرے ذرے پر تیری حکومت ہے. محبوب سورج بھی تیرے حکم کا تابع ہے. محبوب تم حکم تو کرو سورج واپس آئے گا. میرے آقا نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے اور وہ بھی پچھم سے نکلتا ہے. حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ نے سورج کو پچھم سے نکال دیا, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو لباس بشریت عطا فرمایا ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ محبوب نے سورج کو پچھم سے نکالا ہے, اور جو سورج کو پچھم سے نکال دے وہ خدا ہوتا ہے. کوئی محبوب تمہیں خدا نہ کہہ دے, اس لیے تم کو لباس بشریت میں بھیجا گیا ہے. میرے آقا کی شان وہ ہے کہ جو سورج کو پچھم سے نکال دیتے ہیں. حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ نے سورج کو پچھم سے نکال دیا. علی شیر خدا سے فرماتے ہیں علی نماز کو جلدی جلدی مت پڑھنا, کیونکہ علی سورج نکلا ہے میرے حکم سے نکلا ہے, اور اے علی سنو تم نماز عصر کو ادا کرو تب تک سورج نہیں ڈوبے گا جب تک تم اپنی عصر کی نماز مکمل نہیں کر لو گے. میرا امام پکار کے کہتا ہے اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے,
میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پچھم سے نکال دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے، تو سورج کو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ اتنا کہا تھا فبوہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، نمرود بگلے جھانکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سوال کا جب کوئی جواب نہیں دے پایا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم جاری کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب کوئی پلان ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا تب ابلیس لعین آیا لمبا جبہ پہن کر کے، آ کر کے نمرود سے کہنے لگا کہ ڈالنے کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ نمرود نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں برسوں سے تیری خدمت میں لگا ہوا ہوں، مجھے نہیں جانتا ہے، میں تیری خدمت کے لیے لگا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے گا۔ جب ابلیس جنت میں رہتا تھا تو اس وقت اس نے منجنیق کو دیکھا تھا کہ جس کے اندر جہنمیوں کو رکھ کر کے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا تھا، وہ اس کے بنانے کا طریقہ جانتا تھا۔ ابلیس لعین نے کہا کہ مجھے پتا ہے، اس نے لکڑی منگوائی، لکڑی منگوانے کے بعد میں منجنیق کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں اس میں پتھر کو رکھ کر کے آگ کے اندر ڈالا۔ نمرود کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر رکھ کر کے آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے، آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار دنیا میں کیا تھا، جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے پروردگار ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مولا تیرے بندے نے تیرا نام دنیا میں لیا ہے، مولا تیرے بندے نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، اے میرے پروردگار ابراہیم کو آگ نے جلا دیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو اللہ اللہ کرے، مولا کوئی نہیں ہے جو تیری وحدانیت کا اقرار کرے، مولا پھر کوئی نہیں ہے جو تیری وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے لوگوں کو کہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فرشتوں کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی مولا ہمیں اجازت دے ہم تیرے بندے ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرا ابراہیم تمہاری مدد لے تو شوق سے کرو۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے ابراہیم میری حکومت طوفانوں پر ہے، میری حکومت ہواؤں پر ہے، ابراہیم اجازت دو میں آپ کی مدد کروں، اس آگ کو اڑا کر کے کہیں لے جاؤں اور ان لوگوں کو بھی ایسے تباہ کر دوں، ایسے ہلاک کر دوں جیسے قوم عاد کو تباہ اور ہلاک کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک فرشتہ پانی کا فرشتہ آیا جس کی حکومت پانی پر تھی، اس نے کہا ابراہیم میری حکومت دریاؤں پر ہے، میری حکومت سمندر پر ہے، میری حکومت پانی پر ہے، آپ اجازت دو میں اتنا پانی اس آگ پر برساؤں کہ یہ آگ یہیں پر بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آگ میں جانے والے ہیں جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، بٹھایا گیا تھا، منجنیق کے اندر اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا اور زمین اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام جس منجنیق میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی جو کوٹری نما چیز تھی وہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور وہ اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا، تب ابلیس نے کہا تھا 40 مرد اور 40 عورتیں بالکل برہنہ ہو کر کے آئیں اور آ کر کے یہاں پر زنا کریں۔ معاذ اللہ جب وہاں پر زنا کا مشورہ دیا نمرود نے ایسا ہی حکم دے دیا، 40 مرد اور 40 عورتیں آئیں اور آ کر کے اس زمین پر زنا کیا، وہ زمین کا حصہ خاکستر ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پلوے کو زمین نے چھوڑ دیا، کیونکہ جہاں زنا ہوتا ہے وہ زمین کا حصہ جلا
جلا دیا جاتا ہے، جہاں زنا ہوتا ہے زمین کا حصہ وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پلے کو جب منجنیق کے پلے کو جب آج زمین نے چھوڑ دیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس سے مجھے بتا دو، میں اس کی بارگاہ میں جا کر کے بیان کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرا حال جانتا ہے، میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جبرائیل تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہاں پہنچ کر کے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میرا امام پکار کے کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو میرے سامنے بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جب میرے آقا معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، جب میرے آقا معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، پہلے آسمان پہ ساتھ ہیں، دوسرے آسمان پہ ساتھ ہیں، تیسرے آسمان پہ ساتھ ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری یہی منزل ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر بال کے پر کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو رب کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرہ پہ میرے آقا جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل یاد کرو وہ بات جو تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہی تھی کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبرائیل سنو، آج تمہاری کوئی حاجت ہو تو میرے سامنے بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں آقا میری ایک تمنا ہے، ہاں آقا میری ایک آرزو ہے، ہاں آقا میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا میری تمنا یہ ہے کہ جب کل پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ حضرات تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب میرے آقا بڑھ رہے تھے تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل اس سے آگے میں جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ کا مرتبہ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی۔
اس کے اندر جنتی تخت بچھا دیا گیا، پھلواڑیاں لگ گئیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مسند آئی، اس پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک شبی آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوا کر رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بڑے آرام سے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر ہیں۔ نمرود کی بیٹی جس کا نام رغفہ تھا، اس نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں، جب چھت پر چڑھی اس نے سوچا لاؤ دیکھوں ابراہیم کو آگ نے جلا دیا ہے کہ نہیں جلایا ہے۔ جب اوپر سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آپ کا شبی آپ کی ہوا جل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس لڑکی نے کہا، رغفہ نے کہا، اے ابراہیم آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کس نے تم کو بچایا؟ کہا میرے اس رب نے مجھے بچایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے اور نمرود کو پیدا کیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کیا میں بھی تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آ سکتی ہے، لیکن تجھے اس سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہے اور آ کر کے آگ میں کود پڑھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس لڑکی نے یہ کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، آگ کے اندر پہنچ گئی، اس کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ حضرات گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آگ کے اندر تقریباً 7 دن یا 8 دن تک آپ رہے، اس کے بعد آپ آگ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگ حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ دیکھ کر کے بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مشرف اسلام ہو گئے، آ گئے لوگ ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے، آپ نے ہجرت کی ملک شام کی طرف، بابل کو چھوڑ دیا اور آپ ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں، اور حضرت سارہ کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا، حضرت سارہ کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سارہ کے دور میں کوئی بھی ان سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے، حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، جس کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، حضرت سارہ کے حسن کا ایک پرتو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اللہ اکبر، حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ اب یہ بابل کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، راستے میں مصر کی سرزمین پڑتی ہے۔ مصر کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو پہلے اس لڑکی کو میرے حرم میں لایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ اور اس کے جگہ جگہ چوکیدار، اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، شہر کے مختلف کونوں پر اس نے چوکیدار لگا دیے تھے کہ اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی یا عورت گزرتی ہوئی دکھے اس کو میرے محل میں حاضر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے۔ حضرت سارہ کے چہرے پر جب نظر پڑی تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ان کو میرے حرم میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ کے حرم میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، پھر بھی بادشاہ نہیں مانا۔ آپ نماز شکرانہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرات گرامی، رب کی عبادت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورے محل کو شیشے کی مثل کر دیا تھا۔ آپ باہر سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس بادشاہ نے جب غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھ پاتا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ میرا ہاتھ اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر یہی غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک
तबारक व तआला उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म कर देता है और उसके हाथ को शिल कर देता है, हाथ बिल्कुल खराब हो जाता है। उसने फिर माफी मांगी। हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर दुआ की। हजरत गिरामी, उस बादशाह ने अपनी एक बांदी को हजरत सारा की खिदमत के लिए दिया था और कहा था हाँ अजरो के, ये तुम्हारे लिए एक अजर है, एक तोहफा है। उसी दिन से वो बांदी दी गई, इसलिए उनका नाम हाजरा पड़ गया था। हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सारा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम छोटा सा काफिला लेकर के जब मिस्र से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है मुअतफिकात, वहां पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के मनसब से सरफराज फरमाता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लग जाती है, आप वहां पर खिदमत करते हैं, आप वहां पर रब की वहदानियत का ऐलान करते हैं, आप वहां पर रब की वहदानियत की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ चल देते हैं और जब आप अर्ज़ मुक़द्दस में पहुंचते हैं, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास में जब आप थे, तब हजरत सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर मैं चाहती हूं कि आप हाजरा से निकाह कर लें। तो हजरत सारा के बतन मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत हाजरा से जब निकाह हो जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की। आप उम्र की आखिरी दहलीज पर थे, तब अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझको नेक बेटा अता फरमा दे। नेक बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो पता चला जब औलाद नेक होती है तो माँ बाप की इज्जत का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इसलिए जब भी दुआ मांगा करो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से दुआ मांगा करो, मौला हमें भी नेक औलाद अता फरमा, मौला हमें भी नेक बेटा अता फरमा। क्योंकि औलाद जब नेक होगी तो कुरान पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नमाज पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी पे दुरूद पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी की शरीयत की पाबंद होगी, औलाद जब नेक होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की सच्ची गुलाम और वफादार होगी। औलाद जब नेक नहीं होगी तो वो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है, माँ बाप की बदनामी का जरिया बनती है और माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है औलाद की वजह से। हजरत गिरामी, आज मैं आपको बताता हूँ नेक औलाद का क्या सिला मिलता है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्र की तरफ से होता है। आपने देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हजरत इस वाक़े को अल्लामा राजी अलैहि रहमा ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल में आप लिखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के करीब से गुजरे, आपने देखा कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। आप कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाते हैं, उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, आओ जरा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। औलाद नेक होती है तो उसका फायदा क्या मिलता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू तो दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम तू तो दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ मेरे मौला, इस कब्र के अंदर जब मैं गुजरा था तो अजाब हो रहा था, आज इसकी कब्र रहमत नूर की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र में अनवार की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, आज इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है।
اے میرے مولا اس میں کیا حکمت ہے مولا ظاہر فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے یہ جب مرا تھا تو بہت بڑا گنہگار تھا، یہ بہت بڑا سیاہ کار تھا، اسیہ شیار تھا، خطا کار تھا، لائق سزاوار تھا، اس لیے اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو شریعت کا علم دینا، میرے بچے کو دین کا علم دینا۔ آج جب وہ بچہ بولنے لگا ہے تو اس کی ماں اس کو ایک عالم کے پاس لے کر کے گئی ہے، اور اس عالم صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام سکھایا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ گنہگار تھا، یہ بندہ خطا کار تھا، جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی سے کہہ کے آیا تھا کہ میرے بچے کو شریعت کا علم دینا، میرے بچے کو دین کا علم دینا۔ آج اس بچے نے زمین پر مجھے رحمان اور رحیم پکارا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے باپ کو یہاں عذاب دوں۔ وہ میرا نام زمین پر لے رہا تھا، میں نے اس کے باپ کو یہاں بخش دیا ہے۔ تو اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کا سبب بنتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب نہ کوئی نیکی لکھی جا سکتی ہے نہ کوئی برائی لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی غریب ہے، اسے آپ نے اگر ننگا ہے کپڑے دے دیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھوکا ہے، اسے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی پیاسا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ گزر رہے ہیں، آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے، کوئی چوراہا ہے وہاں پر آپ نے نل گڑوا دیا یا کنواں کھدوا دیا، اللہ کی رضا کے لیے لوگ پانی پی رہے ہیں، شکم سیر ہو کر کے جا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، اور اگر مسجد کے اندر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، مثلا بلب خراب ہو گیا ہے یا پنکھا خراب ہو گیا ہے یا لوٹوں کی ضرورت ہے یا نل میں خرابی ہے یا ٹنکی میں خرابی ہے، آپ نے وہ کام کرا دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے۔ مدرسوں کے اندر ضرورت ہے، آپ نے کتابیں پہنچا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ طالب علموں کا کھانا لگا لیا، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور سنو، مدرسے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے اس چیز کو دے دیا، مثلا بلب کی ضرورت ہے، آپ نے بلب لگا دیا۔ زمین پر بیٹھنے کے لیے میٹ کی ضرورت ہے، آپ نے میٹ مدرسے میں بھجوا دی، بچے بیٹھ کر کے اس پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹپائی بنا کر کے مدرسے میں بھجوا دی، بچے قرآن رکھ کر کے اس پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے اگر کوئی انسان اس کو کرے گا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ دوسری بات، او علم ينتفع به، اور ایک یا ایسا علم چھوڑا کہ جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یعنی کسی شخص کو آپ نے قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھانے کے بعد میں اس نے دوسرے کو پڑھایا، اس نے اور کسی کو پڑھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن پڑھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، علم دین سکھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے سلسلہ اب اس میں جو ہے نیکیاں جو لکھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھانے والے کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ نیکیاں کیونکہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حضرات گرامی، یا کوئی کتاب لکھ کر کے چلا گیا جس سے لوگ پڑھ کر کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضرات، تیسری بات جو مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی، نبی ارشاد فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہو، جو اپنے ماں باپ کے لیے
बख्शिश की दुआ कर रही हो। हजरात गिरामी, औलाद जब नेक होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब मुत्तकी होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब स्वाले होती है तो माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआएं मगफिरत करती है, और नमाज पढ़ने के लिए जब नेक औलाद जाएगी तो यही दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को बख्श दे और मोमिनीन और मोमिनात को बख्श दे। जब ये दुआ नमाज में बंदा करेगा, अपने माँ बाप के लिए करेगा, मोमिनीन और मोमिनात के लिए करेगा, परवरदिगार आलम उसके माँ बाप को वहां बख्श देगा। तो ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, है मेरे परवरदिगार मुझको नेक बेटा अता फरमा। क्योंकि औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के सरबलंदी का सबब बनती है, और औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। परवरदिगार आलम ने बुर्दबार बेटे की बशारत सुनाई, बुर्दबार बेटे की खुशखबरी सुनाई। हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई, और हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखते तो बड़े खुश होते, जब अपने बेटे इस्माईल को देखते तो बड़े खुश होते, आंखें ठंडी हो जाती। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत सारा ने कहा हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये भी हुक्म रब्बी था कि आप हाजरा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी गैर जी जरा में छोड़ करके आइए। वादी गैर जी जरा क्या, जहां पर आज मक्का मुकर्रमा आबाद है, इस सरजमीन पे छोड़ने के लिए कहा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हाजरा को साथ लिया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, और वादी गैर जी जरा में आप पहुंचे। ऐसी वादी जहां कोई खेती नहीं थी, बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थीं, फलों का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे, और जब आपने अपने बीबी और अपने लाडले को जब उस जंगल में छोड़ा और वापसी का जब इरादा किया, तब हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी बीबी हजरत हाजरा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किस लिए छोड़ करके जा रहे हैं? यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर तो कोई फलों का नामो निशान नहीं है, यहाँ पर तो कोई खेती का नामो निशान नहीं है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हजरत हाजरा ने इसरार किया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा ने कहा, क्या ये परवरदिगार आलम का हुक्म है? क्या ये मेरे रब का हुक्म है? आपने सर हिला के कहा, हाँ ये परवरदिगार आलम का हुक्म है, हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। जब इतना कहा तब हजरत हाजरा ने कहा, अब आप शौक से जाइए, जिस रब ने हमको यहाँ पर रहने का हुक्म दिया है वही रब हमारी हिफाजत फरमाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आते हैं। जब आप वहां से चलने लगे, आपने रब की बारगाह में दुआ की, है मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को ऐसी बस्ती में बसाया है, ऐसी आबादी में बसाया है, जहां पर ऐसी सरजमीन पे बसाया है जहां पर कोई आबादी नहीं है, जहां पर कोई खेती नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, इनको फलों का रिस्क अता फरमा। ऐ मेरे मौला, इस सरजमीन को सरसब्ज व शादाब फरमा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था कि पूरी दुनिया में जो फल नहीं मिलता है वो फल आपको मक्के की सरजमीन पे मिलेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है कि आज वो सरजमीन सरसब्ज व शादाब है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करके आते हैं। हजरत हाजरा के पास थोड़ी खजूरें थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थोड़ा सा पानी था, वो खजूरें चंद दिन में खत्म हो गई, वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया, और वो खजूरें और वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में दौड़ी।
آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ لٹا دیا اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہیں، دوڑ لگا رہی تھی حضرت ہاجرہ، 7 چکر لگائے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو نشانی بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ نہ کریں، جب تک حضرت ہاجرہ کی سنت کو تازہ نہ کریں، جب تک صفا مروہ کی دوڑ نہیں لگائیں گے تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ سنی مسرور ہو کر کے کرتا ہے اور وہابی مجبور ہو کر کے کرتا ہے۔ پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ کسی دن موقع ملے گا تب آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا، تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائیں۔ حضرت ہاجرہ جب 7واں چکر لگا کے واپس آ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہ پانی کا چشمہ بہ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اس کی میل بنا کر کے اس سے کہا زم زم۔ حضرت ہاجرہ نے جب کہا زم زم، جس کو سریانی زبان میں زمزم کہا جاتا ہے، اس کا معنی آتا ہے تھم تھم، یعنی رک جا۔ حضرت ہاجرہ نے جب اس کو زمزم کہا وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہیں کہتی، مفسرین کرام نے فرمایا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہیں کہتی تو آج وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو زمزم کہہ کے وہیں پر ہی روک دیا۔ حضرات اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکلا، وہ زمزم شریف ہے۔ اور آج زمزم شریف کی یہ خاصیت ہے کہ زمزم شریف جو ہے وہ بھوک کا بھی کام کرتا ہے اور پیاس کا بھی کام کرتا ہے۔ زمزم شریف کی خاصیت یہ ہے کہ زمزم شریف کو آپ جب پیئیں گے تو آپ کی بھوک اور پیاس دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور زمزم شریف کی یہ بھی خاصیت ہے کہ زمزم شریف کے پانی کو جس نیت سے آپ پیئیں گے، جس بیماری میں شفا کی نیت سے آپ پیئیں گے، پروردگار عالم اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم شریف کی برکت ہے، یہ زمزم شریف کی خاصیت ہے۔ جس بیماری کے تعلق سے آپ پیئیں گے، اللہ اپنی بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں پر کوئی بستی نہیں تھی، جہاں پر کوئی سرسبز و شاداب جگہ نہیں تھی، جہاں پر کھیتی کا نام و نشان نہیں، جہاں پھل فروٹ کا نام و نشان نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب وہاں سے واپس ہونے لگے تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دامن پکڑ لیا اور کہا اے میرے سرتاج، آپ ہم کو یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اے میرے شوہر، آپ ہم کو یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا تو کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کے کہا ہاں یہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا سنا تو آپ نے کہا کہ اب آپ شوق سے جائیے، پروردگار عالم نے ہم کو یہاں رہنے کا حکم دیا ہے، وہ رب ہی ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ رب ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے، اللہم انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں بسا دیا ہے، اے میرے پروردگار ایسی جگہ پہ بسایا ہے جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی
कोई फल फ्रूट नहीं है, मौला ऐसी सरजमीन पर बसाया है मौला जहां पर कोई आबादी नहीं है, हर तरफ पहाड़ों के पहाड़ ही पहाड़ हैं, हर तरफ बबूलों के दरख्त ही नजर आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करके जा रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी दूर की दुआ कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मुबारक नूर जो इनकी पेशानियों से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की मुबारक पेशानी में आता है और हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के रहम मुबारक में पहुंचता है। और मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को जब मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं तो अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं सुबह पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक इन पेशानियों से होता हुआ आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। बसाया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को था, ये कुछ औलाद का मतलब क्या है? मतलब यही है कि बज़ाहिर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन मुबारक पेशानियों में मेरे आका का नूर होता हुआ आया है, इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर आबादी होगी, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर एक खानदान आबाद होगा। इस्माइल